اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عورت وہ ایک تو اپنی پاور جانتی نہیں ہے اور پھر اس کا غلط استعمال کرتی ہے، غلط انرجی جو ہے وہ ویسٹ کر دیتی ہے بیکار کی چیزوں. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو مختلف بنایا ہے. انسان دونوں ہیں لیکن ڈفرینٹ جینڈر ہے نا. بالکل ہے. تو اس کا جسم، اس کی ساخت، اس کی طاقت، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں صبر زیادہ رکھا ہے عورت میں، اللہ تعالیٰ نے اس میں محبت زیادہ رکھی ہے. مرد میں طاقت زیادہ رکھی ہے، اس کا جسم فزیکل اسٹرینتھ اس میں زیادہ رکھی ہے. عورت میں اسٹرینتھ ہے، اس میں ایموشنل اسٹرینتھ زیادہ ہے. اب اگر آپ اس کو یوں تقسیم کریں، دیکھیں اگر آپ اسے دونوں کو 10-10 نمبر دیں تو اگر 5 نمبر فزیکل اسٹرینتھ کے ہیں تو یہ 5 ایموشنل کے ہیں. بالکل ہے، بالکل. اب اگر یہ اس کے ساتھ ملتی ہے، دیکھیے سب سے بڑی بات آپ کے پاس مثال قرآن میں ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا اور جنت دے دی انہیں. اب وہ جنت میں ہیں، تمام نعمتوں سے وہ لطف اندوز ہو رہے ہیں لیکن وہ بے چین ہیں، اداس ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت حوا ان کے ساتھ کے ان کے وجود سے پیدا کر کے انہیں یہ بتا دیا کہ جنت میں بھی مرد اگر اکیلا ہے، بغیر ساتھ کے ہے تو خوش نہیں ہے، ساتھ چاہیے. اب دنیا میں اور جنت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کر کے بتایا اس کے پیدائش کا مقصد کیا ہے. تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ تمہارا ساتھ، تمہارے لیے محبت، تمہارے لیے سکون اور راحت ہے. اب یہ تینوں چاروں چیزیں ایک مرد کو اس عورت ہی سے ملیں گی. وہ مرد چاہے مرد ہے چاہے بچہ ہے، یہ معاشرے میں یہ چیز دے ہی عورت سکتی ہے. بالکل. اب آپ کسی بھی رشتے سے لے لیجئے، آپ بیوی ہو کر دیں گی، آپ ماں ہو کر دیں گی، آپ بہن ہو کر دیں گی، آپ بیٹی ہو کر دیں گی، لیکن یہ نصیب میں رب نے آپ ہی کے رکھا ہے، یہ آپ ہی کو دینا ہے. عورت ذات ہی میں رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ. اب ہم جو آپ نے کہا نا کہ غلط استعمال کی بات ہے، اس کو خود بھی نہیں پتا ہوتا ایکچولی. اصل میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو آپ کی لا علمی ہے جو آپ کو معلوم ہی نہیں ہے اور آپ کے حقوق آپ سے سلب ہو گئے لا علمی میں. دوسرے آپ کو صرف حقوق معلوم ہے، فرائض معلوم ہی نہیں ہے. صحیح ہے. جب آپ اپنا فرض پورا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو، جیسے ہر ریئیکشن ہوتا ہے نا ہر ایکشن کا، اللہ تعالیٰ آپ کو نتیجے میں آپ کا حق ادا کرتے ہیں. صحیح ہے. اگر بندہ نہیں بھی دیتا، ہمارا معاشرے کا سیٹ اپ اگر اسلام پر ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر ہو، ہماری تعلیم میں ہو، ہمارے گھروں میں ہو، ہمارے معاشرے میں ہو، تو پھر عورت کے ساتھ زیادتی ناممکن ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم چونکہ بہت غیر قوموں کے ساتھ زمانے بھر تک رہے اور ہم دوسروں کو بلیم نہ بھی کریں، تو ہم یہ دیکھیں کہ اب ہم 75 سال سے آزاد بھی تو ہیں اور 1500 سال سے ہمارے پاس ہمارا سلیبس بھی تو ہے، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی تو ہے. ہم کاپی کس کو کر رہے ہیں؟ بالکل. ہم فالو کس کو کر رہے ہیں؟ بالکل. ہم تو بالکل بھٹکے ہوئے ہیں نا. جہاں ہمارا جی چاہتا ہے ہم انگریز بن جاتے ہیں. میں امریکہ میں جاتی ہوں تو وہاں پہ لڑائی ہو رہی ہوتی ہے کمائی پہ. ہماری مسلمان اور پاکستانی انڈین بہنیں جو ہوتی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ یہ میں نے کمایا ہے، یہ میرا ہے. ٹھیک ہے، قرآن بھی کہتا ہے جو تمہارا ہے تم نے کمایا. اچھا، اب وہاں پہ وہ جو گوریاں جن کو آپ کاپی کر رہے ہیں کہ جی میں نے کمانا ہے کیونکہ ہر گوری کام کر رہی ہے تو میں نے بھی کمانا ہے، تو وہ بیچاری تو ہر چیز میں شیئر بھی کر رہی ہے. اس کو تو یہ گمان بھی نہیں ہے، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی کہ مجھے بغیر کمانے کے کھانا بھی ملے گا. وہ تو اب یہاں ہم فوراً مسلمانوں کے کہتے ہیں نان نفقہ تو شوہر کی ذمہ داری. اچھا، اپنی مرضی سے نا. مجھے تحسین آپ بتائیے کہ جیسے ہم عورتوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے، اگر کوئی عورت باہر جا کر کام کرنا چاہتی ہے، ابھی بھی کئی ایسے معاشرے ہیں، یہ نہیں کہ صرف لوور اس میں، اپر اس میں بھی اجازت لینی ضروری ہوتی ہے. کیا لمیٹیشنز ہیں ایک عورت کی، مطلب کب وہ جیسے جائے؟ لیکن کرن اگر اسلامی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں آپ تو جو لیگل رائٹس دیے گئے ہیں اس میں جو ہے رائٹ ٹو ورک بھی ہے کہ باہر رائٹ ٹو ورک، ایگزیکٹلی رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے، رائٹ ٹو ورک ہے، رائٹ ٹو اون پراپرٹی ہے. بہت سارے ایسے رائٹس دیے گئے ہیں جو کہ خواتین کو موسٹلی پتہ نہیں ہوتے ہیں یہاں پہ کہ باہر جانے کی بھی اجازت ہے ان کو. سب سے بڑی اگزامپل جو آپا نے بھی دی تھی بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی میں دوں گی کہ وہ ایک سکسیزفل بزنس وومن تھی. وہ کس طرح تجارت کر رہی تھی اور کس طرح انہوں نے اسلام کی کس طرح ہیلپ کی ہے، کیونکہ اسلام شروع میں جو کہا جاتا تھا کہ بڑا غریب مذہب ہے،
پیسے کی بڑی کمی تھی تو وہ بی بی خدیجہ کا ہی مال تھا, ان کا ہی پیسہ تھا جو وہاں سرو ہوا. تو ہمارے پاس تو اتنی بڑی اگزامپل ہے ہمارے دین میں کہ ہمیں کہیں اور دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم اگر ابھی جیسے آپ نے ویسٹرن سوسائٹی کی بھی بات کی کہ جی خواتین جو کماتی ہیں ہماری ہم پہ لگاتی ہیں, یہ بھی رائٹ, یہ پروٹیکشن ہمیں اسلام میں بھی دی گئی ہے کہ اگر مرد کماتا ہے تو یہ خواتین کا رائٹ ہے کہ وہ ایک فائنینشیل سپورٹ ریسیو کریں اس سے, وہ بچوں کو پالے, وہ خود سے کما رہی ہیں تو وہ ان کی مرضی, وہ اپنے اوپر خرچ کریں اگر وہ چاہیں کہیں بھی کریں, لیکن کوئی ان کو فورس نہیں کر سکتا کہ آپ نے خرچ بھی کرنا ہے. ان کا یہ اسلام میں بڑا پروٹیکٹ کیا گیا ہے. میں وہی بات کر رہی ہوں کہ اتنے ماڈرن جو ہیں وہ ریلیجن بھی آ گئے, اتنے ماڈرن ڈیولپمنٹ بھی ہو گئی, لیکن جتنا ماڈرن اسلام ہے اب اس کی انٹرپریٹیشن جس طرح کی جاتی ہے کہ لگتا ہے کہ بڑا بیکورڈ ہے, جی گھر میں رکھو, بچیوں کو تعلیم نہ دی جائے. ہمارے پاس تو اتنی بڑی بڑی ایگزامپلس ہیں. بی بی فاطمہ الزہرا کا جو ماڈل ہے کہ اس میں آپ کو بی بی آسیہ بھی ملیں گی, اس میں آپ کو بی بی خدیجہ بھی ملیں گی, بی بی مریم بھی ملیں گی, تمام بیبیوں کی آپ کو بی بی فاطمہ میں وہ تمام شخصیت ملیں گی کہ کس طرح باپ کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا, کس طرح شوہر کے فرائض انجام تعلق تھا, کس طرح اولاد کی تربیت کی. تو وہ تمام چیزیں, ہمارا تو بڑا رچ ہسٹری ہے ہمارے مذہب کی, بہت رچ ہسٹری, بہت ساری مثالیں ہیں. آپ سے ایک اور سوال میں یہ کرنا چاہوں گی, رمضان کا مہینہ ہے, بہت ساری تیاریاں ہوتی ہیں اور خواتین ہی گھر کی جو ہے وہ زیادہ تر لگی رہتی ہیں. کون سا ایسا وقت ہے, وہ کس طرح سے وقت کو مینیج کریں کہ وہ اپنے لیے بھی وقت نکال سکیں, اور وہ جو اپنے لیے ان کا وقت ہوتا ہے وہ اس وقت میں اپنے ساتھ کیا کریں, یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے. ہم کہتے ہیں نا اپنے لیے وقت نکالو, لیکن اس وقت میں ایک عورت کیا کرے, کیسے اپنے آپ کو اور بہتر کرے اور مضبوط کرے؟ دیکھیے, ہم نے سب نے اینڈ آف دی ڈے اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹ کر جانا ہے. بے شک. نہ ہم وہاں پر کھڑے ہو کر یہ کہیں گے کہ میں نے 4 بچے پیدا کیے, اللہ میاں لے لیں, میں نے پال کے دے دیے, یہ میں نے ان کو ڈاکٹر بنا دیا, انجینئر بنا دیا. مجھے میری قبر میں بھی تنہا جواب دینا ہوگا, مجھے میرے اعمال بھی لے کر جانے ہوں گے. میرے اخلاق, میرے معاملات کو سنوارنے کے لیے جب مجھے وقت ملے اپنی ذات کے لیے, تو میں لمحے بھر کو یہ ضرور سوچوں کہ میرا میرے رب کے ساتھ کیا تعلق ہے. جہاں میں نے ہمیشہ کی زندگی گزارنی ہے آخرت کی, میرا وہاں پہ کیا اکاؤنٹ ہے. اگر تو میں نے اپنا گھر بار ہی صرف دیکھا ہے, گھر بار تو پھر دنیا کی ہر عورت دیکھتی ہے. اگر میں نے بچے پیدا کیے ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ ماں کے قدموں تلے جنت مجھے ملی ہے, بینگا مسلم ماں. کافر ماں بھی تو تکلیف سے ہی پالتی ہے بچے, وہ بھی تو پیدا کرتی ہے. جانور ماں بھی تو بچے پیدا کرتی ہے. تو کیا سب کے قدموں کے نیچے جنت ہے؟ نہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ اگر میری زندگی میں جو اپنی ذات کو وقت دوں یا میں جو کام بھی کروں, میری انٹینشنز یہ ہوں کہ یہ میرے رب کا حکم ہے اور میں کر رہی ہوں, تو وہی کام میری عبادت بن جائے گا. بھلے میں گھر میں کھانا بنا رہی ہوں, بھلے میں بچے پال رہی ہوں, اچھے اخلاق اور خلوص کے ساتھ بنا, اچھے اخلاق کے ساتھ. اور پھر جب میں تنہا ہوں, اکیلی ہوں, تو پھر میں اپنی آخرت کے بارے میں سوچوں. ہو سکتا ہے میں اپنے بچے ہی اتنے اچھے پالوں جو یہ میری مغفرت کا, میرے لیے صدقہ جاریہ بنے, تو یہ ان کا پالنا, ان کا پیدا کرنا بھی عبادت ہو جائے گا. ہر چیز. اور پھر جو ہمارے معاشرے میں بیٹی کو عزت ہم کم دیتے ہیں, بیٹے کو زیادہ توجہ دیتے ہیں, اس کی پیدائش پہ زیادہ خوش ہوتے ہیں اور اس کو فخر کا باعث سمجھتے ہیں, تو اسے قرآن جاہلیت کے زمانے کی جہالت کہتا ہے. ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ کے تشریف لانے پہ کھڑے ہو جاتے تھے, اپنے کندھے سے چادر اتار کے بچھاتے تھے اور انہیں بیٹھنے کے لیے کہتے تھے. عزت, وہ احترام سفر کرتے تو آخری بندہ جس کی آپ ملتے, زیارت کرتے, وہ سیدہ ہوتی, اور جب پہلے کسی کو دیکھتے تو وہ بھی بیٹی ہوتی. صحیح ہے. تو اور فرمایا کہ جس نے 2 بیٹیوں کو, بلکہ 3 کا پہلے فرمایا, پالا, بیٹوں کو فوقیت نہ دی اور ان کا نکاح کیا, وہ میرے ساتھ جنت میں یوں ہوں گے. تو ایک صحابی کی 2 بیٹیاں تھیں, انہوں نے کہا یا رسول اللہ جن کی 2 آپ نے فرمایا وہ بھی, ایک کی 1 تھی, انہوں نے کہا اور جن کی 1 آپ نے فرمایا وہ بھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت کی عزت, عورت کا احترام جو ہے ایک بیٹی کا, بڑی بہن ہے تو ماں ہے, چھوٹی بہن ہے تو بیٹی ہے. اور احترام کریں گے تو اپنا ہی فائدہ, اپنا ہی بھلا کریں گے, وہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کا عمل وہ دیکھ رہا ہے.